ذرا سوچیں، ایک ایسی مشین کے بارے میں جو موت کو ایک انتخاب بنا دے۔ آج ہم اسی ٹیکنالوجی اور اس سے جڑے عقیدے اور ذاتی اختیار کے ٹکراؤ پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسی ایجاد کی کہانی ہے جو کچھ لوگوں کے لیے حتمی آزادی ہے اور کچھ کے لیے ایک ناقابل قبول گناہ۔ تو یہیں سے ہماری آج کی بات شروع ہوتی ہے، ایک بہت بڑا سوال کہ کیا ٹیکنالوجی جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کو بدل رہی ہے، موت جیسے حتمی مسئلے کا بھی کوئی حل پیش کر سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہماری گفتگو کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو اس پوری بحث کے بیچ میں کوئی خیالی چیز نہیں ہے بلکہ ایک اصل مشین ہے۔ تو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا اور کام کیسے کرتی ہے۔ اس کا نام ہے سارکوپوڈ۔ اب یہ ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ ایک 3D پرنٹڈ کیپسول ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ماحول بناتا ہے جہاں ایک شخص نائٹروجن گیس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی، جسے ہائپوکسیا کہتے ہیں، کے ذریعے بہت پرامن طریقے سے مر سکے۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ سننے میں یہ حیرت انگیز طور پر بہت سیدھا سادھا لگتا ہے۔ جو شخص اسے استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کیپسول کے اندر جاتا ہے، پھر ایک بٹن دبایا جاتا ہے اور بس مائع نائٹروجن نکلتی ہے جو صرف 30 سیکنڈ میں آکسیجن کی سطح کو 21% سے گرا کر 1% سے بھی کم کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص بغیر کسی گھبراہٹ یا تکلیف کے آرام سے بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر چند ہی منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے۔ سوچیں کہ اگر کبھی ہوائی جہاز میں کیبن کا پریشر اچانک کم ہو جائے تو لوگوں کو اکثر پتہ بھی نہیں چلتا کہ آکسیجن کم ہو رہی ہے، وہ بس آرام سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سارکوپوڈ کا مقصد بھی کچھ ایسا ہی پرسکون اور تکلیف کے بغیر تجربہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹیکنالوجی تو ہم نے سمجھ لی، لیکن اب آتے ہیں اس کے پیچھے کی سوچ پر، اس کے فلسفے پر، کیونکہ سارکوپوڈ صرف ایک مشین نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے آئیڈیا کی علامت ہے۔ اور اس آئیڈیا کے پیچھے ایک پوری تحریک ہے۔ یہ جو لوگ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ نیو ٹیک کانفرنس میں ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اکٹھے ہو کر اسی نظریے پر بات کرتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ خود کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ تو ان کا ویژن کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ مرنے کا عمل ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے کنٹرول سے باہر ہو اور فرد کے اپنے ہاتھ میں ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کو پورا کنٹرول ملے۔ مقصد ایک پرسکون اور باوقار موت کو ممکن بنانا ہے، اور دوسرے طریقوں میں جو ایک ناگواری کا پہلو ہوتا ہے اسے ختم کرنا ہے۔ اس کے بنانے والے ڈاکٹر فلپ نشکے خود کہتے ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 3D پرنٹنگ کی جو طاقت ہے وہ ہم میں سے کسی کو بھی یہ کنٹرول اور خود مختاری دے سکتی ہے کہ ہم کب اور کیسے مرے۔ مطلب یہ ٹیکنالوجی اس پورے عمل کو ہر کسی کی پہنچ میں لا سکتی ہے، یہاں تک کہ اس کے ڈیزائن کے پیچھے بھی ایک گہری سوچ ہے۔ اسے جان بوجھ کر ایک خلائی جہاز، ایک اسپیس شپ جیسا بنایا گیا ہے۔ یہ صرف دکھنے میں اچھا نہیں لگتا، بلکہ اس کے پیچھے پیغام یہ ہے کہ موت کوئی خوفناک اختتام نہیں، بلکہ ایک آخری سفر ہے دوسری دنیا کی طرف۔ اچھا، تو یہ تو تھا ایک نظریہ، لیکن اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ ایک بالکل مختلف سوچ جو ذاتی انتخاب پر نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانے عقیدے اور خدا کی حاکمیت پر یقین رکھتی ہے۔ اور اس معاملے پر دنیا بھر کی بڑی اسلامی تنظیموں کا موقف بالکل واضح ہے۔ مثال کے طور پر آسٹریلیا اور آئرلینڈ کی یہ امام کاؤنسلز، یہ دونوں ہی زندگی کے تقدس پر اسلامی نظریے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ تو اسلامی نقطۂ نظر ہے کیا؟ اس کی بنیاد ایک بہت بنیادی اصول پر ہے، زندگی کا تقدس، یعنی انسانی زندگی ہماری اپنی نہیں، یہ خدا کی طرف سے ایک مقدس امانت ہے، اور جب یہ ہماری ملکیت ہی نہیں تو اسے ختم کرنے کا حق بھی ہمارا نہیں۔ اس کا شروع اور آخر سب خدا ہی طے کرتا ہے۔ اور اس دلیل کی بنیاد قرآن پاک کی اس آیت میں ملتی ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے، اور اس جان کو ہلاک نہ کرو جس سے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے۔ یہ اصول صرف کسی دوسرے کو مارنے پر نہیں بلکہ خود اپنی جان لینے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو اس سوچ کے عملی مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلامی تعلیمات میں یوتھنیزیا کو سیدھا سیدھا قتل سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات، تکلیف اور بیماری کو صرف ایک مصیبت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے ایک آزمائش اور روحانی طور پر پاک ہونے کا ایک موقع مانا جاتا ہے۔ اس لیے صبر کو ایک بہت بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ موت کا وقت تو اللہ نے پہلے سے ہی طے کر رکھا ہے۔
تو اب ہمارے سامنے دو بالکل مختلف بلکہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظریات آ چکے ہیں۔ آئیے ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہ فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے خود مختاری کا نظریہ۔ اس کے مطابق زندگی ایک ذاتی چیز ہے جسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ موت ایک انتخاب ہے اور تکلیف ایک ایسی چیز ہے جسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ کنٹرول فرد کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری طرف ہے تقدس کا نظریہ۔ یہاں زندگی خدا کی امانت ہے، موت پہلے سے طے شدہ ہے، تکلیف روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، اور سارا کنٹرول وہ صرف اور صرف خدا کے پاس ہے۔ تو آخر میں ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ سارکوپوڈ صرف ایک مشین نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ دراصل ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں تین بڑی چیزیں آ کر ٹکراتی ہیں: ٹیکنالوجی کی طاقت، انسان کی ذاتی آزادی کا تصور، اور ہزاروں سال پرانی مذہبی روایات۔ ایک طرف ٹیکنالوجی ہمیں وہ قدرت دے رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی، اور دوسری طرف ہمارا عقیدہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ شاید کچھ فیصلے ہمارے کرنے کے ہیں ہی نہیں۔ تو یہ بحث ایک مشین کی نہیں بلکہ ہماری اقدار کی، ہماری ویلیوز کی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ہمیں نئی نئی چیزیں کرنے کے قابل بنا رہی ہے، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ کیا یہ فیصلہ فرد کا ہوگا، معاشرے کا ہوگا، یا پھر ہمارے عقیدے کا؟ سارکوپوڈ کی بحث کا اصل سوال یہی ہے۔